آج رات 27 رجب المرجب کی رات ہے۔ یہ عظیم الشان وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے اپنے محبوب کو ایک عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا۔ آنے والی رات معراج کی رات ہے، بابرکت رات ہے، کثرت سے عبادت، نوافل، صدقہ و خیرات، بالخصوص درود پاک پڑھنے کی رات ہے۔ اللہ نے ہمارے محبوب کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ بڑے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ 27 رجب المرجب کی رات کو ہجرت سے 2 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ بظاہر ایک معجزہ ہے، لیکن معراج کے معجزے کے اندر ہزاروں معجزے اور چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا کی ہزاروں عظمتیں اور شانیں اسی ایک معجزہ سے ظاہر ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو کمالات عطا فرمائے تھے ان کا اظہار اس رات میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسی طرح سورۃ النجم میں والنجم اذا ہوا، ان آیات کے اندر بھی معراج کے معجزے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ معراج کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک ہے، اور دوسرا حصہ مسجد الاقصی سے آسمانوں کی سیر اور پھر جہنم کا مشاہدہ اور جنت کی سیر کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے کرنا، اور پھر اللہ سے تحائف وصول کرنا، پھر انبیاء سے ملاقاتیں کرنا۔ یہ سارے معاملات اس ایک رات میں اور رات کے تھوڑے سے لمحے میں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ رات کے تھوڑے سے لمحے میں اس کی مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں کہ وقت گزر جاتا اور لوگوں کو پتہ نہ چلتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن میں، حدیث میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام۔ حضرت جناب عزیر علیہ السلام گھر سے چلتے ہیں، اپنے دراز گوش اپنے گدھے پر سوار ہیں، ساتھ میں کھانے کا ایک باکس، اس کے اندر ڈبے کے اندر کھانا، روٹی، پینے کا سامان اور کچھ انگور ہیں۔ چلتے چلتے یہی سرزمین بیت المقدس ہے، یہاں پہنچے اور تو آ کر دیکھا کہ ایک بادشاہ نے یہاں پر حملہ کیا ہے اور سارے علاقے کا تیا پانچا کر دیا ہے، اور ساری دیواریں گری ہوئی ہیں، لوگ مرے ہوئے ہیں اور ساری تباہی مچی ہوئی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ اللہ پھر ان کو دوبارہ آباد کیسے کرے گا، اور یہ جو مر گئے ہیں ان کو زندہ کیسے کرے گا۔ جب دل میں خیال آیا تو اللہ نے حضرت جناب عزیر علیہ السلام پر ایک نیند طاری فرما دی، اور وہ نیند کوئی تھوڑے عرصے کی نہیں تھی، 100 سال، 100 عام، اس فگر کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ ایک پورے 100 سال تک اللہ نے حضرت جناب عزیر علیہ السلام کو سلا دیا۔ 100 سالوں کے بعد جب اٹھے تو اللہ نے پوچھا کہ جناب عزیر بتاؤ کتنے عرصہ اور کتنی دیر سوئے ہو؟ عرض کی یا اللہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا اے عزیر اپنے گدھے کو دیکھو۔ دیکھا تو اس کی تو ہڈیاں اور گوشت اور سب کچھ گل سڑ چکا ہے، 100 سال جو گزر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اب اپنا وہ جو ٹفن تھا جس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں اس کو دیکھو۔ اس کو کھولا تو اس کے اندر وہ بالکل تر و تازہ انگور بھی اسی طرح موجود ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی اسی طرح موجود ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے پورا واقعہ۔ اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ 309 سال تک وہ اصحاب کہف وہاں پر سوئے رہے، اور 309 سال کے بعد جب اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنی دیر سوئے ہوں گے، تو ایک دوسرے سے وہ کہنے لگے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ چلو بھی بھوک لگی ہے، یہ پیسے ہیں، جاؤ بازار میں جا کر کچھ خرید کر لاؤ۔ تو جب خریدنے کے لیے گئے تو آگے سارا نقشہ ہی بدل چکا ہے، حکومتیں بدل چکی ہیں، لوگ بدل چکے ہیں، شہر بدل چکا ہے، کیونکہ 309 سال جو گزر گئے۔ اچھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے جو 100 سال نیند فرمائی، جب آپ بیدار ہوئے، جب واپس گئے گھر تو جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹوں کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور آگے نسلیں پیدا ہو چکی ہیں، اولاد در اولاد، بیٹے پوتے آگے پیدا ہو چکے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام اسی طرح نوجوان ہیں۔ یہ ایک عجیب معاملہ پیش آیا کہ حضرت عزیر نوجوان ہیں اور بظاہر ان کے بیٹے ان سے بڑے لگتے ہیں۔ اسی طرح اصحاب کہف کا معاملہ بھی یہی ہوا کہ 309 سال تک سوئے رہے، نہ ناخن بڑھے، نہ بال بڑھے،
نہ جسم کے اندر کوئی تغیر و تبدل پیدا ہوا، اسی طرح نوجوان جس طرح سوئے تھے جب 309 سال کے بعد اٹھے اسی طرح نوجوان ہیں، لیکن زمانہ بدلتا رہا۔ یہ انبیاء، پچھلے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا، اصحاب کہف کا، ان کے ولیوں کا ایک معجزہ ہے، ان کی کرامت ہے، لیکن حضرت عزیر اور ہمارے نبی کے معجزے میں یہ فرق ہے کہ جب ہمارے آقا معراج پر تشریف لے کر گئے، ہزاروں سال کا سفر ہے، صرف مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کا سفر بھی 6 مہینوں کا ہے، پھر آگے آسمانوں کا سفر، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت ہے، پھر 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش الہی، پھر دنا فتح اللہ کا مقام، پھر جنت اور دوزخ، اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے اللہ سے ملاقاتیں، اور پھر نماز کے تحفے، اور واپس حضرت موسیٰ سے ملاقات، پھر واپس جانا، پھر آنا، پھر عرض کرنا ربی خفف علی امتی، ربی خفف علی امتی، یا اللہ میری امت پر تخفیف فرما، نمازوں کو کم کر۔ یہ سارا معاملہ رات کے تھوڑے سے لمحے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت جناب عزیر علیہ السلام کو جو اللہ نے 100 سال تک سلا دیا تھا، حضرت عزیر تو سو گئے لیکن زمانہ چلتا رہا۔ ہمارے نبی کے معجزے اور حضرت عزیر کے معجزے میں یہ فرق ہے، جب نبی پاک تشریف لے کر گئے تو ساری کائنات کا نظام بھی بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روح کائنات تھے، وہ جانے کائنات تھے، وہ نبض کائنات تھے۔ جب نبض رک جائے پھر سارا نظام بند ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور جب اس کائنات سے تشریف لے کر چلے گئے تو پھر ساری کائنات کے نظام کو بند کر دیا گیا۔ پانی جو بہہ رہا تھا اسی طرح بہتا رہا، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی۔ جب حضور تشریف لے کر جانے لگے تو ایک درخت کی ٹہنی سے کہ سر مبارک پر امامہ شریف تھا، وہ ٹہنی کے ساتھ تھوڑی سی اٹکی، جب واپس آئے وہ ٹہنی ابھی ہل رہی تھی۔ یہ معجزہ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج عطا فرمایا۔ تو دوسرے انبیاء اور ہمارے نبی کے معجزے میں یہ فرق ہے، دوسرے انبیاء کو بھی معجزات عطا کیے گئے، لیکن جو ہمارے نبی کا مقام ہے وہ عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر امامت کروائی انبیاء کی، اور باقاعدہ حدیث میں ہے اور صحاح ستہ کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میں وہاں پہنچا تو حضرت جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی کی طرف آگے بڑھایا اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت آپ فرمائیں۔ تو امام الانبیاء کا لقب بھی اسی رات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس آ رہے تھے تو حضور نے حضرت جبرائیل سے کہا تھا اے جبرائیل میں رات کے اس تھوڑے سے عرصے میں معراج کر کے اور یہ شان پا کر جا تو رہا ہوں، میری بات مانے گا کون؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یصدقک ابو بکر وہو صدیق، یا رسول اللہ کوئی مانے یا نہ مانے مکہ میں رہنے والا آپ کا یار ابو بکر آپ کے اس معجزے کی تصدیق کرے گا، وہو صدیق، اس لیے کہ اللہ نے ان کو مقام صدیقیت عطا فرمایا ہے، وہ صدیق اکبر ہیں۔ تو معجزہ معراج سے سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی یہ حصہ ملا کہ اس رات حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح جب واپس آ کر حضور نے یہ سارا معجزہ سنایا تو کافروں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کرنا بھی تھا انکار، ان کا انکار کرنا بنتا بھی تھا، اس لیے کہ وہ عقل پر سوچ رہے تھے کہ عقلی طور پر عقل میں آنے والی یہ بات ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا خرد کو کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خرد کہتے ہیں عقل کو کہو اب سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے تو عقل و گمان سے بھی آگے چلے گئے، یعنی وہاں سے گزر گئے جہاں تک عقل کی رسائی تھی، وہاں سے بھی اوپر چلے گئے۔ خرد کو کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی یہی کہا۔ تو کفار مکہ وہ بھی انکار کرنے لگے، انہوں نے مختلف نشانیاں پوچھی، مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ منبر کس جانب ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، گنبد کتنے ہیں، مینار کتنے ہیں، حضور سے سوالات کرنے لگے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسجد الحرام کے قریب تھا حضرت عقیل بن ابی طالب کا گھر،
فرمایا میں حتیم میں کھڑا تھا، کافر مجھ سے سوال کر رہے تھے، اللہ نے مسجد الاقصیٰ کو اٹھا کر عقیل بن ابی طالب کے گھر کے پاس رکھ دیا اور کہا اے محبوب مسجد اقصیٰ کو دیکھتا جا اور کافروں کے سوالوں کے جواب دیتا جا۔ اسی طرح انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر آپ گئے ہیں اس راستے پر تو ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا تھا، تو آپ کی ملاقات اس قافلے سے بھی ہوئی ہوگی، تو بتاؤ اس قافلے کا کیا بنا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، روحا کے مقام پر میری ملاقات تمہارے اس قافلے سے ہوئی تھی، اور روحا کی وادی میں تمہارے اس قافلے والوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اپنا اونٹ تلاش کر رہے تھے، واپس آئیں تو پوچھ لینا روحا کے مقام پر اونٹ گم ہوا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ان قافلے والوں کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ پر پانی کا پیالہ پڑا تھا، اس میں پانی تھا، میں نے پانی اٹھایا اور پیا۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو کافر نے پوچھا تھا روحا کے مقام پر اونٹ گم ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا تم نے کسی اونٹ پر پانی کا پیالہ بھر کر رکھا تھا؟ جی رکھا تھا۔ جب واپس آئے تھے پیالہ خالی تھا یا اس میں پانی تھا؟ تو ان کافروں نے مکہ کے کافروں کو بتایا کہ جب ہم واپس آئے پیالہ تو موجود تھا، اس میں پانی نہیں تھا۔ اسی طرح انہوں نے پوچھا ہمارے اور 2 سوار گئے تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی؟ فرمایا ہاں ان سے بھی ملاقات ہوئی، اونٹ پر سوار تھے، جب میری سواری تیز رفتاری کے ساتھ ان کے پاس سے گزری تو حضور نے فرمایا ان کے اونٹ میری سواری کو دیکھ کر بدک گئے اور بھاگ پڑے، اور اونٹوں نے اپنے سواروں کو گرا دیا، ان 2 میں سے ایک کا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ فرمایا واپس آئے تو دیکھ لینا، واپس آئے تو ایک کا بازو ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور قافلے کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ ایک اور قافلہ گیا ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس سے بھی ملاقات ہوئی، مقام تنعیم پر آ چکا ہے وہ قافلہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے جو اس قافلے کے آگے اونٹ ہے اس کا رنگ بھورا ہے، بھورے رنگ کا اونٹ ہے، وہ سب سے آگے ہے، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ قافلہ مکہ میں پہنچ جائے گا۔ یہ بھی جب حضور نے فرمایا تو اب یہ کافر معاذ اللہ ہمارے نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک پہاڑی پر چڑھ کر بیٹھ گئے کہ سورج نکلنے سے پہلے وہ قافلہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اب یہ کافر چڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، کچھ سورج کو دیکھ رہے ہیں، کچھ قافلے کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ ایک کافر بولا وہ دیکھو سورج نکل آیا، دوسرا بولا وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ یعنی ہمارے آقا کی ایک ایک خبر اللہ نے اس رات سچ کر کے دکھائی، اور ساری باتیں جو حضور نے بتائی تھی کافروں کے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ اس کے باوجود ان بدبختوں کے نصیب میں ایمان لانا نہیں تھا، اسلام کو قبول کرنا، ایمان اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ انہوں نے صرف یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا معاذ اللہ محمد جادوگر ہے اور جادو کرتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو معجزہ عطا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں گئے، اچھا یہ معجزہ معراج یہ جسمانی ہے، روح مال جسد، جسم اور روح سمیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ روحانی طور پر معراج علماء نے لکھا ہمارے نبی کو سینکڑوں مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں ہزاروں مرتبہ ہوا، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ ترمذی شریف کے اندر اس کا ایک حصہ موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے اتنا قریب ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شان کے مطابق میرے کندھے پر رکھا اور فرمایا میں نے اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، اور فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور اللہ کے ہاتھ کی عظمت اور شان تھی۔ علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جیسے ہی اللہ نے میرے کندھے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اپنی شان کے مطابق، اللہ تو ہاتھ سے جسم سے پاک ہے، تو فرمایا جیسے ہی اللہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا زمینوں آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے ہر چیز کا علم اللہ کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے مجھے عطا ہو گیا۔ یہ تو معراج روحانی ہے، پتہ نہیں معراج جسمانی دنا فتد اللہ کا جو مقام ہے اس مقام پر پہنچ کر اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کچھ عطا فرمایا ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو حضرت جبرائیل امین نے اس وقت عرض کی لو دنوت انملۃ لاحرقت، یا رسول اللہ اگر میں ایک انگلی کا پورا بھی آگے بڑھا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ لا مکان ہے جہاں نہ کوئی جہت ہے نہ کوئی مکان ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ اللہ ہی جانے اور اس کا رسول جانے۔ حضرت جبرائیل امین کو بھی جہاں آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور عرض کرتے ہیں لو دنوت انملۃ لاحرقت، اگر ایک انگلی برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، یا رسول اللہ آپ خود ہی آگے تشریف لے جائیں۔ اور جب یہاں سے لے کر حضرت جبرائیل امین گئے
بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ ساتھ کون ہے؟ حضور ہیں ساتھ۔ ان کو بلایا گیا ہے؟ جی بلایا گیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا، پھر اگلے آسمان پر پھر اسی طرح پوچھا جاتا کون؟ جبرائیل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد ہیں۔ بلایا گیا ہے؟ جی بلایا گیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا۔ علماء حیران ہیں کہ حضرت جبرائیل امین 24,000 سے زیادہ مرتبہ زمین پر آتے جاتے رہے ہیں، کبھی بھی کسی دروازے کو، آسمان کے دروازے کو بند نہیں کیا گیا۔ حضرت جبرائیل تو استاد ہیں ملائکہ کے اور ان کے سردار ہیں، لیکن معراج کی رات ہر دروازے کو بند کر کے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے ساتھ کون ہے؟ ان کو بلایا گیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں لگتا یوں ہے کہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف معراج کی رات کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کو صرف اس وقت کھولا جانا تھا کہ جب حضرت جبرائیل ساتھ میرے محبوب کو لے کر آئیں، اور فرشتوں کو حکم تھا کہ پوچھنا ہے جبرائیل اکیلے آئے ہو یا محبوب کو بھی لے کر آئے ہو؟ تو پھر اسی وجہ سے بار بار پوچھا جاتا ہے ساتھ کون ہیں؟ جی محمد ہیں، جی تشریف لے آئیں۔ انبیاء سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر آگے گئے تو وہ کیسا مقام ہے۔ امام شاہرانی نے بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا پر چھوڑا، آگے تشریف لے کر گئے تو آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ یہ کیسا مقام ہے، قف یا محمد۔ اور امام شاہرانی نے فرمایا کہ چونکہ حضور اکیلے ہو گئے تھے تو یہ جو آواز آئی یہ حضرت صدیق اکبر کی آواز میں تھی، انسیت کے لیے، وہ جو قرب کا مقام تھا، یہ جو حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے شان عطا فرمائی تھی، یہ آواز حضرت صدیق اکبر کی آواز میں تھی، اور کہا گیا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جاؤ، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ ہمارا درود پڑھنا اور اللہ کا درود پڑھنا بڑا فرق ہے۔ ہم تو صرف عرض کرتے ہیں، ہمارے الفاظ ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ اپنے محبوب پر درود بھیج، ہمارے الفاظ ہیں۔ جو اللہ درود بھیجتا ہے وہ ذات درود ہے، وہ خود درود ہے، خود رحمت اللہ بھیجتا ہے، ہم تو عرض کرتے ہیں۔ تو وہ کیسا مقام، وہ دنا فتدلا، وہ قرب کا مقام، وہاں پہنچ کر عرض کی جاتی ہے قف یا محمد ٹھہر جاؤ ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے، درود بھیج رہا ہے۔ بہرحال وہ آگے کا کیا مقام تھا وہ اللہ ہی جانے اور اس کا حبیب جانے۔ وہ جو دیدار الہی کے منزلیں تھیں، وہ جو مقامات تھے، دیدار رب کا ہم بھی کریں گے انشاءاللہ قیامت کے دن۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے خوش ہوں گے۔ کیوں خوش ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ دیدار الہی مسلمانوں کے لیے بھی ثابت ہے، لیکن دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب لوگ اپنے رب کا، مسلمان ایمان والے جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے تو کوئی بتا نہیں سکے گا کہ اللہ کیسا ہے، یعنی اللہ کا حسن، اور اللہ کو کس حالت میں دیکھیں گے۔ دیدار ثابت ہے، کیف ثابت نہیں، وہ کیفیت کیسی ہوگی وہ ثابت نہیں، کوئی بتا نہیں سکتا۔ علماء نے لکھا کہ قیامت کے دن جنت میں جا کر بھی اپنے رب کا دیدار کرنے کے بعد بھی جنتی ایک دوسرے کو بھی نہیں بتا سکیں گے کہ اللہ کیسا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین شکل و صورت میں دیکھا، یعنی حضور نے بھی نہیں بتایا۔ بہرحال 5 نمازوں کا تحفہ، اور واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ ان کے اندر تخفیف فرمائے، ان کی تعداد کو کم کر دے۔ تو حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے کلمات ہیں، حضور جا کر عرض کرتے ہیں ربی خفف علی امتی، ربی خفف علی امتی، ربی خفف علی امتی، یا اللہ میری امت پر تخفیف فرما، ان پر رحم فرما، نمازوں کی تعداد کو کم فرما۔ اللہ فرماتا ہے چلیں اے حبیب 50 تھی تو چلو 45 لے جاؤ، پتہ اللہ کو بھی ہے دینی 5 ہیں، چلو 45 لے جاؤ۔ پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، دوبارہ جاؤ، 9 مرتبہ گئے، 5 اللہ کم کرتا رہا، اور آخر میں یہ کہا گیا اے محبوب تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، میں رب 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ ثواب میں کمی نہیں کی گئی، تعداد میں کمی کی گئی ہے، صرف یہ صرف ہماری عظمت اور شان حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے۔
ورنہ ہم جیسے پہلی امتوں میں بھی آئے تھے، ان کی بھی شکلیں ہماری جیسے تھیں، ان کی بھی 2 آنکھیں تھیں، 2 کان تھے، 2 ٹانگیں تھیں، وہ بھی انسان تھے. ہماری وجہ سے نہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عظمت اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. ہماری جو یہ نسبت ہو گئی ہے، پڑھتے ہم 5 ہیں، اللہ ثواب 50 کا عطا فرماتا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور کی کامل اتباع اور محبت نصیب فرمائے.